تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ داتا صاحب ہوں یا خواجہ صاحب ہوں، ان کے اگر نقش قدم پر چلنا ہو، باتوں کے غازی نہیں بنے، ان کے صحیح پیروکار بنے، ان کی تعلیمات کو سمجھیں، ان کے نقش قدم پر چلیں۔ بنیادی چیزیں کیا ہیں؟ ان کا گناہوں سے دور رہنا، ان کا صاحب علم ہونا، ان کا صاحب تقوی ہونا، ان کا ببانگ دہل غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہنا۔ اب ہم تو اس میں بدنام ہو چکے ہیں، اگر ہم کچھ صحیح بات کہتے ہیں تو بھائی ہمارے لوگ برا مان جاتے ہیں۔ میں اگر غلط بات کہہ رہا ہوں اور خلاف شرع کہہ رہا ہوں، خلاف شرع چیلنج ہے میری ایک بات بتاؤ جو میں نے خلاف شرع کہی ہے۔ 32 سال سے تبلیغ کر رہا ہوں، جھک نہیں مار رہا ہوں اور پریکٹیکل کر رہا ہوں، بیٹھ کے باتیں کر کے میں نے پیٹ نہیں بھرا ہے، خوددار آدمی ہوں، کسی کے تلوے نہیں چاٹتا ہوں، تو پھر میں جم کر بولتا بھی ہوں۔ کھاؤں نا اگر سیٹھوں کے اور پیروں کے اگر میں نے کھائے ہوتے تو میں ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہوتا۔ اللہ کے کرم میں پیر ہمارے ہاتھ چوم لیتے ہیں، میں پیروں کے ہاتھ نہیں چوموں گا۔ جعلی پیر کی بات کر رہا ہوں، بعمل ہوگا سراخوں پر تعظیم کروں گا، عزت کروں گا۔ بعمل نعت خوان ہوگا میرے سراخوں پر، بڑی پیار ہے مجھے، محبت ہے۔ بعمل عالم دین ہوگا میرے سراخوں پر ہے۔ بے عمل ہوگا تو باتوں کے غازی سے ہم متاثر نہیں ہوتے۔ اس کا مطلب ہے دین کو اگر ڈھانا ہوگا نا جس دن، تو ہم تلوے چاٹنا شروع کرتے ہیں، دین گیا کام سے۔ یہ آپ کو لاکھوں میں کوئی ایک آدھ ملے گا۔ ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو پیدا کرتا ہے جو اپنے ذاتی مفادات کا نقصان کر کے حق کے ساتھ کھڑے ہو کر حق بولتے ہیں، اور ہمیشہ جب بھی حق بولا گیا ہے اس کے مخالفین پیدا ہوئے۔ انہوں نے ایسے لوگوں کو کھڑا کیا ہے ہمارے مقابلے میں، بلوایا ہے ہمارے خلاف تاکہ کسی طریقے سے آوازیں بند ہو جائیں۔ تم 50 کو کھڑا کر لو میرے سامنے، یہ آوازیں بند نہیں کر سکتے تم، یہ آوازیں اور بلند ہوں گی انشاءاللہ، کیونکہ جو اللہ نے ہمیں منصب دیا اس کا تقاضا پورا کر کے کھاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ سے کھاتے ہیں، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا کے نہیں کھاتے ہیں۔ جو منافقت آپ کرتے ہیں نا، جس کو میں کہہ رہا ہوں وہ سمجھ رہا ہوگا جس کو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ ہمارے دوست نے ایک پوسٹ ڈالی ہے، بڑی پیاری پوسٹ، برائی کو کھل کر اس کے خلاف بولو، کیونکہ تاریخ ہمیشہ برائی کے سامنے ڈٹ جانے والوں کی لکھی جاتی ہے، تلوے چاٹنے والوں کی نہیں۔ چاٹو تلوے پھر پیروں کے، چاٹو لوگوں کے سیٹھوں کے تلوے چاٹو، اور ان کی ہاں میں ہاں ملاؤ، ان کی تائید کے بیان کرو اور جیبیں بھرو اور گھر واپس جاؤ۔ ہمیں کوئی لالچ نہیں ہوتا پیسے ویسوں کا، اللہ نے مجھے اتنا عزت کے ساتھ دیا ہے، حلال کماتا ہوں، اپنا بزنس کرتا ہوں، سائڈ بزنس کرتا ہوں، حلال کماتا ہوں، اپنے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا ہوں، یہ سب مجھے جانتے ہیں اچھی طریقے سے۔ جو ہم پر ایک فرض بنتا ہے وہ ہم پورا کرتے ہیں۔ تو خلاف شرع بول رہا ہوں، مجھے سمجھائیے مفتی صاحب یہ آپ نے مسٹیک کی ہے، انشاءاللہ دل بہت بڑا پائیں گے۔ اعلان میری سوچ کیا ہے، میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل گرفت ہو کر نہیں جانا چاہتا، یہ میرا کابرین نے سکھایا۔ آپ اگر میری اصلاح کریں گے میں اس کو قبول کروں گا، میں کیوں اس کو رد کروں بھائی؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر تمہاری کوئی صحیح اصلاح کرے تو اس کا شکریہ ادا کرو تو فرشتہ ہے، اور جو تمہاری غلط اصلاح کرنے کا اور تنقید کرنے کی کوشش کرے اس سے ناراض مت ہو، کیونکہ جو گدھا ہو رہا ہے گدھے سے ناراض ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ بولتے رہتے ہیں، بہت بولتے ہیں، جواب نہیں دیں گے، ٹھیک ہے کرو بولو، ہاں میں خلاف شرع کہہ رہا ہوں، آؤ سامنے بیٹھو، اگر جرت ہے تمہیں ہمت ہے بیٹھو میرے سامنے، بڑھ کے مارنے کی ضرورت نہیں ہے، بیٹھو ثابت کرو میں غلط ہوں، آؤ میرے سامنے، میں چیلنج کرتا ہوں، بیٹھو میرے سامنے، ہے کس میں جرت بیٹھنے کی؟ ثابت کرو کہ میں نے غلط کہا، اور نہیں تو پھر پیٹھ پیچھے باتیں نہیں کرو، آگے آنے کی ہمت پیدا کرو، منافقوں والی بات نہ کرو۔ یاد رکھیں یہ تمام اولیاء کا کردار رہا ہے، یہ صحابہ کرام کا کردار رہا ہے۔ مولا علی اگر چاہتے تو آپ بھی خدا نہ خواستہ کسی کے پاؤں پکڑ کے ہاتھ پکڑ کے سلائیں کر کے اور اپنا گزارا کر لیتے۔ مولا علی ڈٹے ہیں، مقابلہ کیا ہے، تب دین کو زندہ کیا ہے۔ امام حسین نے گردن کٹوائی ہے، چاہتے تو وہ آپ بھی یزید کے پاس پہنچ کر مسکے لگاتے اور بیعت کر لیتے، بہت کچھ مل جاتا آپ کو۔ یاد رکھیں تاریخ ہمیشہ ٹکرانے والے کی بنے گی، تلوے چاٹنے والے کی نہیں بنے گی، یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ اس لیے مصلیحت اور حکمت کے ساتھ کریں۔ 32 سال سے تبلیغ کر رہا ہوں، مجھے مصلیحت نہ سکھائے، مصلیحت میں جانتا ہوں۔ آؤ ذرا پھر میں کوئی خلاف مصلیحت اگر بات کر رہا ہوں، آؤ بیٹھو میرے سامنے، میں تمہیں اس کی قرآن و حدیث سے دلیلیں دیتا ہوں، آپ کو ملیں گی قرآن و حدیث سے دلائل ملیں گے۔ تو اس لیے اکابرین کے طریقے پہ چلیے، اپنا احتساب کریں، علم دین سیکھیں، گناہوں سے بچیں، تبلیغ دین کریں، تب آپ آخرت میں سرخور رہیں گے، ورنہ یہاں زندگی گزر جائے گی بھائی، کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ یہ ڈیوٹیاں میرے آقا منصب دیتے ہیں، یاد رکھیں میرے آقا منصب دیتے ہیں۔ میرے آقا ایسے کو منصب نہیں دیتے جو جھوٹ بول بول کر مسکے لگا لگا کر اپنی جیبیں بھر کر اور کسی کو برائی میں حوصلہ افزائی کر رہا ہو۔ اگر آپ کہیں کہ سرکار نے اس کو ڈیوٹی دی، یہ بہت بڑی گستاخی کر رہے ہیں آپ۔ سرکار تو اس کو ڈیوٹی دیتے ہیں جو حق بات بیان کرتا ہے، سرکار اس کو ڈیوٹی دیتے ہیں جو صاحب علم اور صاحب تقویٰ ہوتا ہے، سرکار اس کو ڈیوٹی دیتے ہیں کہ جو زمانے سے ٹکرانے کی صلاحیت رکھتا ہے، انہیں ہمیشہ بھیجا ہے سرکار نے۔ شیخ عبد المحدث دہلوی دیکھ لیں، یا معین الدین چشتی اجمیری دیکھ لیں، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی دیکھیں، جس کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا وہ ان اوصاف کا حامل ہوگا جو ابھی میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کیا ہے۔ خدا کا شکر ادا کریں، آپ کے اہل سنت میں اللہ نے کچھ لوگ ایسے پیدا کیے ہیں جو صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہہ رہے ہیں۔
کچھ لوگ ایسے پیدا کیے ہیں جو اپنے ذاتی مفادات کو سائیڈ میں رکھ کر اور وہ تبلیغ دین کر رہے ہیں، ورنہ خدا کی قسم میرے تو ارب پتی دوست ہیں جاننے والے، ارب پتی لوگ ہیں، کیونکہ میں 18 سال سے تو میرا پروگرام کیوں ٹی وی پہ چل رہا ہے، فوج کے لوگ ان کی فیملیز میرا پروگرام دیکھ رہے ہیں، پولیٹیشنز میرا پروگرام دیکھتے ہیں، وکلاء میرا پروگرام دیکھتے ہیں، ججز میرا پروگرام دیکھتے ہیں۔ دنیا کا کون سا ایسا شعبہ ہے جو میرا پروگرام دیکھ کے مجھ سے عقیدت نہیں رکھتا ہے؟ پیار محبت اتنی ٹوٹ کے محبت اور عقیدت رکھتے ہیں، بڑے بڑے سیٹ عقیدت رکھتے ہیں محبت۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، یہاں بیٹھ کر ایک شخص نے کہا مفتی صاحب کو فلیٹ دیکھیں، 1.5 کروڑ تک کا فلیٹ دیکھ لے، میں آپ کو فلیٹ تحفے میں دینا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا اللہ تیرے مال اور اہل میں برکت عطا فرمائے، رکھ بھائی اپنے پاس، میں نہیں چاہتا ہوں کہ کل میری نگاہیں تجھے دیکھ کر شرم سے جھکی ہوں، میرا سر احسان کی وجہ سے جھکا ہو۔ 1.5 کروڑ لے کے فلیٹ لوں گا، ساری زندگی تیری آنکھوں میں آنکھیں ملا کے بات نہیں کر سکوں گا۔ ایک بزرگ قصائی سے چھچڑے لیتے تھے بلی کے، اس پہ قصائی نے کوئی برائی دیکھی، جا کے بلی کو بھگا دیا۔ قصائی کے پاس گئے، فرمایا تم یہ برائی کر رہے ہو۔ کہنے لگا کہ وہ نچلی ذات کا ہی تھا، اب آنا ذرا چھچڑے لینے کے لیے۔ فرمایا اسی لیے پہلے بلی نکال کر آیا ہوں۔ تو اس لیے جو کام کر رہے ہو نا، خدا را قدر کریں، اس کی ٹانگیں نہ مت کھینچیں، کسی کو تو کام کرنے دو، کسی کو تو کام کرنے دو، کسی کو تو اخلاص سے کام کرنے دو۔ میں آپ سے کوئی پیسے مانگتا ہوں؟ میں نہیں آنے کے پیسے مانگے، اگر میں کسی سے ڈیمانڈ میں کرتا ہوں پیسوں کی ڈیمانڈ اپنی اکیڈمی کے لیے، وہ بھی کب کرنا شروع ہوں؟ جب میں نے آ کر دیکھا کہ کھانے میں کتنا جی 50 لاکھ کھانے میں، فلاں کو اتنا پیسہ، فلاں کو ڈیکوریشن، اور دین کے لیے صفر۔ تو میں نے کہا پیسے دو، اکیڈمی کی رسید جاری کرتا ہوں، اللہ کا کرم، میں جہاں جاتا ہوں رسید جاری کرتا ہوں، اپنے پیٹرول خرچ کر کے جاتا ہوں۔ ہاں باہر جاؤں تو فلائٹ کا ٹکٹ لیتا ہوں، باقی وہی اکیڈمی کے لیے فنڈ لیتا ہوں، سارے اکیڈمی میں جمع ہوتا ہے اور ان کو رسید دے دیتا ہوں۔ میں تو اگر پیسہ جمع کرنا چاہوں نا، ہم جیسے لوگوں کو لوگوں کی نفسیات سے کھیلنا بہت اچھا آتا ہے، اور مجھ جیسے کو تو بہت زیادہ آتا ہے۔ 2 منٹ میں شیشے میں اتار لوں میں آپ کو، 32 سال سے کام کرنے والا، اور اچھا ذہن بھی میرا میمن والا ذہن ہے، میمن نہیں ہوں اردو اسپیکنگ ہوں، لیکن میمن والا ذہن چلتا ہے، پیسے کو 2 سے 4 کرنے کا ذہن بہت ہے میرا، اسی لیے عزت کے ساتھ اپنا پیسہ بناتا ہوں، رزق حلال فائلر ہوں، ٹیکس پے کرتا ہوں اپنی تمام چیز کا، جتنی میری پراپرٹی اثاثیں، کوئی چیز مخفی نہیں ہے، ہر چیز میرے ٹیکس فائل کے اندر لکھی ہوئی ہے، FBR کو سب پتا ہے، سب کام کھل کر کرتا ہوں، اپنے ملک سے مخلص ہوں، اپنے مذہب سے مخلص ہوں۔ اسے یہ معذرت فضائل و کمالات اپنے منہ سے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے اس یقین کو فراہم کرنا، خدا را کچھ لوگوں کو کام کرنے دو، نہ تنگ کرو۔ اس لیے اعلی حضرت نے فرمایا کہ اگر وہ سنی عالم ہے کبھی اس کی کھل کر مخالفت نہ کرو، جو خاص طور پر فرمایا جو کام کر رہا ہو، اگر اس میں خرابی دیکھو، سنی عالم کی بات کر رہا ہوں، تو اس کو تنہائی میں سمجھاؤ۔ فرمایا اس لیے کہ اگر تم اعلانیہ کرو گے تو اس کے ان فائدوں سے عوام کو محروم کر دو گے جو فائدے عوام تک اس کے پہنچ رہے ہیں۔ یہ آپ کی کوئی خدمت نہیں ہوگی دین کی کہ ہمارے آپ کسی کے ٹانگیں کھچوا دیں، کسی کے بارے میں برا کہلوا دیں، کسی کو اکسا کر وہ اپنا ذاتی انتقام ہم سے لینا شروع کر دے، اس میں نقصان کیا ہوگا؟ میری آواز دبا لو گے؟ انشاءاللہ تو دبا نہیں سکتا، اللہ کا بڑا کرم ہے، جدھر سے مجھے اجازت ملی ہوئی ہے نا اس کو کوئی نہیں دبا سکتا، یہ اچھی طرح یاد رکھیں۔ کر لو ایڑی چوٹی کا زور لگاؤ، دیکھ لیتے تم بھی زور لگاؤ، ہم بھی زور لگاتے ہیں، کس کا زور بازو مضبوط ہے، کس کے پیچھے سرکار کی تائید ہے، آؤ مقابلے پر دیکھ لیتے ہیں۔ اس لیے بیکار ہے تم لوگوں کی یہ کارروائیاں کرنا، یہ اوچھی حرکتیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بالکل بیکار ہے، خود منہ کی کھاؤ گے، ذلیل ہوگے۔ اس لیے کہ میں اخلاص سے کام کر رہا ہوں، میں جانتا ہوں، میں آج تک کسی سے پیسے، میں آپ کو قسم کھا کے کہتا ہوں، میری ریکارڈنگ ڈالو، کوئی ایک آدمی سیٹھ آ کر کہہ دے ہم نے مفتی صاحب کو کچھ دیا ہے، مفتی صاحب نے فلاں وقت ہم سے ڈیمانڈ کی ہے۔ آپ بھی مارکیٹ میں رہنے والے ہو، کبھی سنا ہے کہ میں نے کسی کی مسکے لگائی ہوں اور اس سے پیسے مانگے ہوں؟ نہیں، جو ہے اپنی ذاتی محنت کا ہے، اللہ کے کرم کا ہے، سرکار کا فیض ہے، اولیاء کرام کا فیض ہے، ماں باپ کی دعائیں۔ یہ میں باتیں عرض کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں نماز ہم پڑھتے نہیں ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں نعت خوانی میں شرکت کرو، نجات ہے۔ نعت خوانی کا مخالف نہیں ہوں، 50 نعت خوانی، سب نعت خوانوں سے محبت کرتا ہوں، پیار ہے مجھے نعت خوانوں سے، کیوں نہیں ہوگا؟ ہماری روحانی غذا۔ لیکن اگر آپ یہ سمجھیں کہ اس محبت کا مطلب یہ ہے کہ ہم برائی کی نشاندہی نہ کریں تو آئی ایم ویری سوری، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ چیلنج کرتا ہوں، اور تکبرن نہیں، اللہ مجھے معاف فرمائے، اپنے نبی کے فیض پر اعتماد کر کے کہتا ہوں، نبی نے دیا ہے، علم دیا ہے، ہمت دی ہے، طاقت دی ہے، زمانے کو آج کوئی بھی برا نہیں بناتا بھائی، ان سب سے پوچھ لو، ان سب کا اصول ایک ہی ہوگا، مفتی صاحب کیا فائدہ، یہ اصلاح تو ہوگی نہیں، کیوں برائی بول لیتے؟ سمجھانے والے ہیں سمجھاتے، لیکن یہ میدان محشر میں آپ کو جواب دوں گا انشاءاللہ، انشاءاللہ مجھے اپنے رب کی رحمت پہ بڑی امید ہے، میدان محشر میں میرا جواب سننا، میں زبان سے نہیں بولوں گا، تمہیں دکھاؤں گا کہ جس نے اللہ اس کے رسول کی رضا کی خاطر کلام کیا اس کو کیا ملتا ہے، اور جو تم نے اس کی مخالفت کی، اس کی ٹانگیں کھینچنے کی کوشش کی، تم نے غلط لوگوں کے مسکے لگائے صرف اپنے جیبیں بھرنے کے لیے، تو تمہیں کیا ملتا ہے یہ بھی انشاءاللہ تمہیں آخرت میں پتہ چلے گا۔